یہ 17ویں صدی کے اوائل کا زمانہ تھا۔ سلطنت عثمانیہ اپنی تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہی تھی۔ نااہل سلطانوں کی وجہ سے خزانہ خالی تھا، ینیچری فوج بے لگام ہو چکی تھی اور صوبوں میں گورنر بغاوت کر رہے تھے۔ اسی انتشار کے عالم میں 1623 میں صرف 11 سال کی عمر میں مراد کو تخت پر بٹھایا گیا۔ وہ نام کا سلطان تھا، اصل حکومت اس کی والدہ، ایک انتہائی ذہین اور طاقتور خاتون کوسم سلطان کے ہاتھ میں تھی۔ مراد نے اپنے بچپن میں وہ مناظر دیکھے جو اس کی شخصیت پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گئے۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ینیچری باغیوں کو شاہی محل یعنی توپ کاپی میں گھستے اور بڑے بڑے وزیروں کو قتل کرتے دیکھا۔ اس نے سلطنت کو کمزور ہوتے اور مشرق میں ایران کی صفوی سلطنت کو بغداد جیسے اہم شہر پر قبضہ کرتے دیکھا۔ یہ بے بسی اور غصہ اس کے اندر لاوے کی طرح پکتا رہا۔ تقریباً 10 سال تک اپنی والدہ کے زیر سایہ حکومت دیکھنے کے بعد 21 سال کی عمر میں مراد نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سلطنت کی باغ ڈور اپنے آئینی ہاتھوں میں لے۔ اس نے سب سے پہلے ریاست کے اندر پھیلی ہوئی بدعنوانی اور بغاوت کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس کے لیے اس نے ایسے طریقے اپنائے جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ مراد کا ماننا تھا کہ سلطنت اتنی بیمار ہو چکی ہے کہ اس کا علاج صرف سختی اور تلوار سے ہی ممکن ہے۔ اس نے رشوت خور افسروں، بے ایمان قاضیوں اور باغی سپاہیوں کو بغیر کسی مقدمے کے سرے عام قتل کروانا شروع کر دیا۔ اس کی خفیہ پولیس ہر جگہ موجود تھی اور معمولی سی بھی غداری کی سزا موت تھی۔ سلطان مراد نے استنبول میں تمام قہوہ خانوں، شراب خانوں اور تمباکو نوشی پر مکمل پابندی لگا دی۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں لوگ اکٹھے ہو کر حکومت کے خلاف سازشیں کرتے ہیں۔ اس کی حکمرانی کا سب سے خوفناک پہلو اس کا راتوں کو بھیس بدل کر استنبول کی گلیوں میں گشت کرنا تھا۔ وہ ایک عام سپاہی یا تاجر کے روپ میں گھومتا اور خود دیکھتا کہ اس کے احکامات پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں۔ اگر اسے کوئی شخص پابندی کی خلاف ورزی کرتا ہوا مل جاتا تو وہ اسی جگہ اس کا سر قلم کر دیتا۔ تاریخ کی کتابیں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں اس نے تمباکو نوشی کرتے ہوئے یا شراب پیتے ہوئے پکڑے جانے والوں کو موقع پر ہی قتل کر دیا۔ سلطان مراد چہارم صرف ایک سخت گیر منتظم ہی نہیں بلکہ ایک بے مثال جنگجو بھی تھا۔ وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اکیلے کئی سپاہیوں کو پچھاڑ دیتا تھا اور اس کا بھاری گرز اٹھانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ اس نے اپنی فوجی طاقت کا رخ سلطنت کے سب سے بڑے دشمن ایران کی صفوی سلطنت کی طرف موڑا۔ اس کا سب سے بڑا خواب بغداد کو واپس فتح کرنا تھا جو اس کے بچپن میں عثمانیوں کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ 1638 میں سلطان مراد نے ایک بہت بڑی فوج کی قیادت کرتے ہوئے خود بغداد کی مہم پر روانہ ہوا۔ وہ خیمے میں بیٹھ کر حکم دینے والا بادشاہ نہیں تھا بلکہ وہ خود عام سپاہیوں کی طرح لڑائی میں حصہ لیتا تھا۔ 40 دن کے سخت محاصرے کے بعد عثمانی فوج نے بغداد فتح کر لیا۔ یہ فتح شاندار تھی، لیکن اس کے بعد سلطان مراد نے جو کیا وہ اس کی سخت طبیعت کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے شہر کے ہزاروں لوگوں کو بغاوت کے جرم میں قتل کروا دیا۔ اس نے سلطنت کی کھوئی ہوئی عزت تو بحال کر دی، لیکن اس کی قیمت بغداد کے شہریوں نے اپنی جانوں سے ادا کی۔ بغداد کی فتح کے صرف 2 سال بعد 1640 میں سلطان مراد چہارم صرف 27 سال کی عمر میں بیماری کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ستم ظریفی یہ ہے کہ جس سلطان نے شراب پر پابندی لگائی تھی اس کی موت کی وجہ بھی شراب نوشی ہی بنی۔ اس کی وراثت ایک معمہ ہے۔ ایک طرف وہ ایک انتہائی ظالم اور بے رحم حکمران تھا جس نے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، لیکن دوسری طرف وہ ایک ایسا مضبوط رہنما تھا جس نے سلطنت عثمانیہ کو مکمل تباہی اور ٹوٹنے سے بچا لیا۔ اس نے ینیچری کی بغاوت کو کچل دیا، بدعنوانی کا خاتمہ کیا، سلطنت کی کھوئی ہوئی شان و شوکت اور سلطان کے اعتبار کو واپس بحال کیا۔